کی خاطر ہوں گے، جن کے تعلق جو ہیں وہ اپنے جو ہے مفادات کی خاطر ہوں گے، جن کے تعلق جو ہیں وہ مادہ پرستی کی خاطر ہوں گے، جن کے تعلق صرف دنیا کے لیے ہوں گے، وہ دنیا میں بھی وہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اگر دنیا میں قائم رہیں گے تو آخرت میں قائم نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ صرف ختم نہیں ہوں گے بلکہ وہ دشمنی میں بدل جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ دشمنی میں بدل جائیں گے، سارے بدل جائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا الا المتقین، مگر اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، اللہ کے جو پرہیزگار بندے ہیں، ان کی دوستی دنیا میں بھی قائم رہے گی، میدان محشر میں بھی قائم رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آج ہم یہ جو دوستی لگائے بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارا تعلق ہے آج اللہ والوں کے ساتھ، یہ جو آج ہمارا پیار ہے اللہ والوں کے ساتھ، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مضبوط قرار دے دیا ہے۔ خود اللہ پاک نے اس کی مضبوطی کو بیان فرمایا کہ الا المتقین، مگر جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگاری والے ہیں، جن کا تعلق صرف میری رضا کی خاطر ہے، جن کا تعلق صرف فقط میرے لیے ہے، فرمایا وہ دنیا میں بھی قائم رہے گا، وہ میدان محشر میں بھی قائم رہے گا، وہ یہاں بھی نہیں ٹوٹے گا اور قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک ہے کہ صرف تعلق کا ٹوٹ جانا، تعلق کا ختم ہو جانا، کہ تعلق ختم ہو گیا، تعلق ٹوٹ گیا، اور ایک ہے کہ تعلق ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ تعلق جو ہے وہ دشمنی میں بھی بدل جائے گا، کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی آج دنیا میں جس کی وجہ سے کسی نے گناہ کیا، جس کی وجہ سے کسی نے کوئی جو ہے وہ گمراہی کا کام کیا، جس کی وجہ سے اس نے کوئی برائی کا فعل کیا، قیامت کے دن وہ اس کو بدنام کرے گا، وہ اس کو کہے گا کہ میں نے تیری وجہ سے ایسا کیا، میں نے تیری وجہ سے مجھے جو ہے وہ دنیا میں گناہ کرنا پڑا، وہ اس کا دشمن بن جائے گا اور اس کے اوپر سارا الزام دھرے گا اور اس کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائے گا، وہ دشمنی میں بدل جائے گی، ایک دوسرے کو اس میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کے لیے ہوں گے، جن کا تعلق صرف اللہ کی محبت کے لیے ہوگا، جن کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی صرف رضا کے لیے ہوگا، قیامت کے دن وہ نہ صرف ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہوں گے، ان کا تعلق نہ صرف مضبوط ہوگا بلکہ میدان محشر میں وہ ایک دوسرے کے غمخوار نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ پیار والے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کی محبت والے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کا خیال کرتے نظر آئیں گے۔ جس طرح وہ دنیا میں ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، میدان محشر میں وہ اسی طرح دوسرے کا خیال کرتے نظر آئیں گے، ان کا تعلق وہاں بھی قائم رہے گا۔ کس طرح کہ ایک دوسرے کے جو انسان دنیا میں کسی کی وجہ سے کوئی غلط کام کرے گا تو وہ اس کو قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، لیکن اگر کسی کے وجہ سے دنیا میں اس کا نیک تعلق ہوگا، کسی کے ساتھ اچھائی کی ہوگی، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، کسی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ نیک جو ہے وہ سلوک کیا ہوگا، کسی کی اچھے اور اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی ہوگی، تو وہ خدمت کرنے والا اگر کسی وجہ سے اس پر عذاب ہو گیا اور وہ جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہے، اور جس کی خدمت کی تھی، جس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پیار کیا تھا، جس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی تھی اور دنیا میں اس کے ساتھ جو ہے وہ بستگی اختیار کی تھی، اگر وہ تو ظاہر ہے وہ جنتی صف میں ہوگا، وہ جنتیوں میں ہوگا، تو وہ جہنمیوں کی صف میں سے وہ دیکھے گا کہ جس کی خدمت میں نے کی تھی، جس کے ساتھ میں نے پیار کیا تھا، جس کے ساتھ میں نے دوستی کی تھی، وہ تو جنتیوں کی صف میں ہے اور میں جہنمیوں کی صف میں ہوں، تو وہ دوڑا ہوا اس کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا کہ جناب آپ نے مجھے پہچانا ہے، میں کون ہوں؟ تو وہ کہیں گے تو میں تو نہیں پہچانا، تم کون ہو؟ وہ اپنی وہ خدمت یاد دلائے گا، وہ اپنا پیار یاد دلائے گا، وہ اپنا دنیا کا تعلق یاد دلائے گا کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق تھا، میرا آپ کے ساتھ آنا جانا تھا،
میرا آپ کے ساتھ جو ہے محبت تھی اور میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، تو لہذا آج میں اپنی بدعمالی کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرے اوپر شفقت فرمائیے، مہربانی کیجئے۔ وہ اللہ کا بندہ جو جنتیوں کے صف میں ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کھولیں گے۔ جب وہ دروازہ کھل جائے گا تو پھر ہر ایک شفاعت کرے گا، تب وہ اللہ کا مقبول بندہ، تب وہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے گا، مولا کہ اس بندے نے دنیا میں میری خدمت کی ہے، میرے ساتھ تعلق رکھا ہے، میرے ساتھ پیار کیا ہے، میرے مولا مجھے تو جنت میں بھیج رہا ہے، لیکن میرے ساتھ تعلق رکھنے والا یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یا اللہ میری و تیری رضا کے لیے، تیری محبت کی وجہ سے، چونکہ دنیا میں تیرا دوست تھا، تو نے مجھے اپنا دوست قرار دیا تھا، اس نے مجھے تیرا دوست سمجھ کے میری خدمت کی ہے۔ یا اللہ تیری دوستی کی وجہ سے اس نے جو میری خدمت کی ہے، میرے مولا اس خدمت کی لاج رکھتے ہوئے تیرا قرآن میں فرمان ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ متقین کی دوستی قائم رہے گی۔ اللہ اپنے فرمان کے مطابق اس دوستی کو قائم فرما، اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جس پر عذاب واجب ہو چکا ہوگا، اس نیک بندے کی سنگت اور صحبت کی وجہ سے اور اس کی محبت اور خدمت اور ادب کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اولیاء اللہ کے پاس جانا، اولیاء اللہ کی سنگت میں بیٹھنا، وہ تو صرف خدمت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں اس صحبت مقدس کو، اس ماحول کو دیکھیں، اللہ کے اس ولی کی طرف دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ خدمت کرنے والا خدمت ہی کرتا رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں، بلکہ خدمت کرنے والا اور محبت سے آنے والا اور محبت سے چہرہ تکنے والا، محبت سے سامنے بیٹھنے والا، اس کی ظاہر و باطن کی کایا پلٹ جاتی ہے، وہ نبی کا غلام بن جاتا ہے، وہ حضور کا غلام بن جاتا ہے، بلکہ خود ہی غلام نہیں بنتا، وہ ایسا بن جاتا ہے جو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ بھی رسول پاک کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی، میزبان مکرم جناب صوفی محمد شہزاد صاحب، محمدی سیفی حنفی، جنہوں نے آج یہ خوبصورت پروگرام سجایا، اور ان کے رفقائے کار، آپ دیکھیں کہ یہ الحمدللہ کس قدر حضور اسلام کی محبت میں، ادب میں اور عشق میں کس طرح یہ انتظام و انصرام اور یہ خدمت اور یہ گزاری کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیا یہ ان کے پاس یہ پہلے یہ رنگ تھا؟ نہیں، بلکہ جب سے مرشد کامل کی خدمت اور سنگت اور صحبت میں آئے ہیں تو ظاہری اور باطنی کایا پلٹ گئی ہے، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے متعلقین متوسلین، اللہ نے ان کی کایا بھی پلٹ دی ہے۔ اللہ کریم یہ جو ہماری دوستی ہے، یہ جو ہمارا پیار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس دنیا میں بھی قائم رہے اور آخرت میں بھی قائم رہے۔ دوستو اللہ والوں کے پاس جانے سے لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو کیا دیتے ہیں؟ جب خود رب نے کہہ دیا ہے کہ دنیا تو دنیا یہ میدان محشر میں بھی عطا کریں گے، دنیا میں تو ضرور دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عطا کرنے کا فن عطا کیا ہے، خود اللہ نے ان کو عطا کرنے کا جو ہے وہ طریقہ عطا فرمایا ہے۔ یہ دیتے ہیں دنیا میں، کوئی ان کے پاس آئے تو صحیح، کوئی اس ڈھب کے ساتھ آئے، کوئی اس رنگ کے ساتھ آئے، تو اللہ والے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی دوستی، دنیا والوں کی دوستی جس دن دشمنی بدل جائے گی، دنیا والوں کا تعلق جس دن جو ہے وہ آپس میں ٹوٹ جائے گا، اللہ والوں کا تعلق اس دن بھی قائم و دائم رہے گا۔ اس لیے ہم اللہ والوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ میدان محشر میں بھی ہمیں اس تعلق کی لاج جو ہے وہ نصیب ہوگی، اور اللہ والوں کے صدقے میں اور ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اور ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ وہ بڑی بڑی دوستیاں اور جگری یاریاں جس دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، یہ اللہ والوں کا تعلق، یہ محبت والوں کا تعلق اور ان متقین کا جو پیار ہے، یہ قیامت کے دن بھی اسی طرح برقرار رہے گا، اور وہ دوستی میں رہے گا، بلکہ وہ
دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی جو سنگت اور یہ نسبت ہے یہ بڑی چیز ہے، نہ دنیا کی عزت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ان مقبولان بارگاہ ہستیوں کے ساتھ اپنی کامل نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ